اس 4 دن کی زندگی کو سمجھ کر گزاریں اور اپنی آخرت بنا لیں۔ ہر بندہ دنیا کے چکر میں اس قدر پھنس چکا ہے کہ وہ نکل نہیں پا رہا، اور دنیا کا جو چکر ہے جو اس میں پھنس گیا وہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، ایمان والے کے لیے ایک سفر ہے، قیدی ہے ایمان والا، وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے جو انسان کو ایک معمولی سی عقل دی تھی، معمولی، اللہ کے حساب سے معمولی، مائنس معمولی ہے، تو انسان نے کتنی ترقی کی ہے۔ لیکن اللہ پاک چاہیں تو 1 سیکنڈ میں جو انسان نے ترقی کی ہے سب کو ختم کر دے، اور کر دیتا ہے اللہ۔ یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، میں نے وہ علاقہ وزٹ کیا 10 میں 2010 میں گیا، تو ان پہاڑوں میں سے ابھی بھی راکھ نکل رہی ہے، راکھ، اس قدر وہ زلزلہ تھا۔ چنانچہ جس کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس سے چند کلومیٹر ہم تھے، اسکول کے وہ پرنسپل تھے، اور یہ جو ہے تقریباً 1,00,000 کی آبادی تھی، کچھ نہیں ملا، 1,00,000 کی آبادی تھی۔ کیونکہ وہاں روڈیں نہیں ہیں کہ وہاں روڈ ہے اور کاریں آ رہی ہیں، جیپیں آ رہی ہیں، غریب لوگ ہیں، پہاڑی پہ ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی شے نہیں۔ میڈیا پہ جو آتا ہے وہ 95% سے بھی زیادہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کو سچ بنانا ہے، سچ کو جھوٹ بنانا ہے ہمارا جو میڈیا ہے خاص طور پہ۔ تو یہ قرآن پاک ہماری آخرت کی تیاری کے لیے اس کے 30 پرچے ہیں، اور اس کی تھیوری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، شہرت سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے کوئی عہدہ مانگتا ہے ہم نے اس کو کبھی نہیں دینا، کیونکہ اس کے ذہن میں دنیا کی بڑائی، دنیا کی شہرت ہے، اس کو نہیں دینا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی بنیاد ڈالی جو شروع سے چلی آ رہی ہے، اور جو آپ کے بعد 4 خلفاء گزرے ہیں وہ بھی خلافت، اور اب جو خلافت آئے گی وہ شیطان کا آنا باقی رہ گیا ہے۔ باقی جو ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے، دنیا داری، بڑا بننا، شہرت، ریاکاری، جھوٹ، شرک، بدعت، ورنہ جو بندہ قرآن پاک کا سادہ ترجمہ سمجھنے والا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشرک ہو۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ 5 کی 10 نمازیں پڑھ لیں، اب عمرہ حج ہم نے فیشن بنا لیا، جیسے کہ عرس، الحمدللہ الحمدللہ، میں آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو بڑے سے بڑا مولوی جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کو جواب نہیں ملے گا اس کا، کیونکہ شہرت جو ہے نا، بندے کو بھوکی شہرت وہ لے بیٹھتی ہے۔
اسی لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ہزاروں پیغمبروں کا نام کا ہی نہیں پتہ، اور میں یہ فوٹو بنا بنا کے خوش ہو جاؤں، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے دیکھیں یہ کام غلط ہے تصویر کشی والا، لیکن کام چل رہا ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے مولوی دنیا کا اکٹھے ہو جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے؟ یہ سوال ہی پتہ نہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے رکھی نہیں۔ ہزاروں پیغمبروں کی قبروں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہیں، ہزاروں پیغمبروں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ آئے کہاں تھے، اور یہ چیزیں کہاں سے پتہ لگتی ہیں؟ قرآن پاک سے۔ بس قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، مسجد میں آنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یہاں اس پوائنٹ سے شام تک 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ تقسیم کیا جائے گا، ابھی سے لہریں لگ جائیں گی، جگہ نہیں ملے گی آپ کو کھڑے ہونے کی۔ اس قدر ہم دنیا کے بھوکے اور شہرت، جھوٹی شہرت کے ہم سپاہی بن چکے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ 30 قرآن پاک کے 30 پرچے ہیں نا، یہ اس کو ایک پرچہ سمجھیں آپ، اور یہ ایسا پرچہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں فیل تو فیل۔ جیسے ہم پرچے چیک کرتے ہیں، اب اردو آپشنل مضمون ہے، اردو آپشنل مضمون ہے، اسلامیت نعوذ باللہ آپشنل مضمون ہے۔ ہم نے پرچے چیک کیے، ایک لڑکے کے 800-900 سے اوپر نمبر، اردو میں 1 نمبروں سے فیل سپلی لگ گئی اسے۔ اور یہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، اور یہ اب ٹائم نہیں ہے اتنا، لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا معجزہ کیا ہے قرآن پاک کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور آج ہمارے ہاں سچی تبدیلی، یہ جھوٹی تبدیلی نہیں، سچی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی اولادوں کو برباد کر رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم موبائل، اس کے بعد آئی ٹیب، فلاں، اور تیسرے سال کے بعد جب وہ دیکھتا ہے گندے ڈانس، ناچنے لگ جاتا ہے، اور ہم بتاتے ہیں شوخی، دیکھو بچہ ناچ رہا ہے، گانا گا رہا ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے قرآن پاک کی قدر نہیں کی، اور اس کا خمیازہ ہمیں اللہ بھگتا رہا ہے۔ 1 ارب اور کتنے کروڑ مسلمان ہیں، 56 ملک ہیں، لیکن وہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ جیسے بدری صحابی تھے 313، اور یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 12,000 مسلمان ہوں اللہ سے ڈرنے والے، صحابہ کرام جیسے 12,000 مسلمان ہوں، جس طرف کا وہ رخ کریں اللہ کافروں کا بیڑا غرق کر دے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، اب تو سینکڑوں میں۔ لیکن میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام کر رہے ہیں، اب کپڑے کا جو کام کرتے ہیں آپ کی دکان پر لکھا ہوگا کہ AB کلاتھ ہاؤس، اور آپ اندر بیچ رہے ہوں اسٹیشنری رکھ لیں، تو غلط کام ہے نا۔ اور لوگ لڑیں گے بھائی یہ کیا تماشا ہے، یہ کلاتھ ہاؤس اور اندر آپ اسٹیشنری کا کام کر رہے ہیں۔ یہی آج مولویوں نے کام کیا ہے، نام قرآن حدیث کا ہے اور آگے کام شیطان کا ہے، خالصتاً شیطان کا کام ہے۔ نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کام
اپنی مرضی کے ہیں یا جیسے مولویوں نے کہہ دیا. اور آپ دیکھیں میں اللہ کے فضل سے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لیں کوئی ثابت، کیونکہ جب دیکھیں نا سفید جھوٹ چل رہا ہے اور ہم اس کو دین ایمان سمجھ رہے ہیں. اب 1,24,000 پیغمبر، سان میں دل کتنے ہیں؟ 364-65. آپ تقسیم کریں، اگر یہ دن منانا اس کو چھوڑیں، وہ تو بدعتیں پھر بڑھ گئی. اور 233 عرس آپ روز منائیں. اگر اسلام میں عرس منانا ایک ایڈیشن ہے، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، قربانی دینا، سوال ہی پیدا نہیں، آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اب دن منانا، حجاب ڈے، آج ہی میں نے پڑھا، فلاں ڈے، میلاد ڈے، فلاں، شہرت، جو اصل بات ہے اس کو نہیں ماننا. یہ آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ ہے. اب یہ آیتیں دیکھ لیں، سورۃ احزاب، حزب کی جمع احزاب، جماعتیں. جنگ خندق ہوئی، وہ ٹاپک نہیں ہے اب. اس میں عورتوں کے بارے میں بڑا زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں باتیں، قرآن نے، اللہ پاک نے بتلائی ہیں. یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. مال آیا بڑا غنیمت کا، تو عورتوں نے تقاضا کیا کہ منی پاکٹ، ہمارے کو نوکر ہونے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، 1 مہینہ آپ اپنے گھر نہیں گئے. یہ بخاری شریف کی بات ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عالمہ تھی، حافظہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لو، اگر تمہیں دنیا چاہیے، مال چاہیے، زیب و زینت چاہیے، یہ اللہ تللہ میک اپ، یہ چیزیں کچھ نہیں چلے گا، تو پھر آپ جاتی رہے، میں رخصت کر دوں. تو سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بخاری شریف میں آتا ہی ہے، کہ ہمیں صرف اللہ اور اس کا رسول چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. دنیا جو آپ کہیں گے ہم اس پہ راضی ہیں. یہ ضمناً میں نے بات کی ہے، یہ سارا واقعہ آتا ہے اسی صورت میں. تو اللہ کہتا ہے کہ لوگ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کہتا ہے اے نبی کل، آپ کہہ دیں اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. آج آپ بازاروں میں چلے جائیں، جتنے بڑے شہر زیادہ، جتنے تعلیمی ادارے زیادہ، اتنی جہالت زیادہ. پروفیسر عامل بابا یہ ہاتھ دیکھ کے بتائے گا آپ کو کہ شادی کیسے ہوگی، بیٹا کب ملے گا، کاروبار کیسے چلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس بدبخت کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ابھی 5 منٹ بعد، 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے. ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے پروفیسر، فلاں فلاں وکیل، بڑے بڑے بابے، ان کے پیر، بڑا بڑا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جتنے بھی حکمران آئے یہ سب سے بڑا عالمیہ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن سمجھا نہیں. جو پہلا فرض پرچہ ہے توحید کا، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں کوئی نمازیں پڑھی تھی، کوئی حج کیے تھے؟ کچھ نہیں. 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ رب کے سوا کوئی رب نہیں ہے، رب کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، رب کے سوا انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں رب، انبیاء بھی. یہی تو بات بندہ ڈریل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نوح، سورت نوح، سورت 29 پارے میں، اس دور میں آج سے 5000 10,000 سال پہلے کتنی عمریں ہوتی تھی؟ اونٹ، یعنی جیسے کھجور کا قد ہے، کھجور کتنی ہے، 60 فٹ 30 فٹ 40 فٹ، اتنے بڑے بڑے بندے ہوتے تھے پہلے. اور 500 سال
800 سال 900 سال عمریں ہوتی تھیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا کہ رب کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، رب کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، لیکن قوم نہ سمجھی۔ انہوں نے 5 تن بنائے ہوئے تھے، یہ جو کھلا دیا جاتا ہے ہمیں 5 تن، اور یہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ نوح میں ہے، ود سوا یغوث فلاں۔ اور آج تو جو پہلے مشرک تھے جب پھنستے تھے فوراً یہ قرآن میں ہے کہ اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا ایسا احمق پڑھا لکھا مشرک ہے نا، جب پھنستا ہے تو پھر اللہ کو نہیں پکارتا، انہی کو پکارتا ہے جو اس نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں ہے یہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے پہچان دو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا، اس کا بیٹا کیسا تھا؟ لوسی، ٹومی، یہ جو آج دیکھا ہے آپ نے، گتیں کی ہوئی ہیں، بندے کیے ہوئے ہیں، اور جا رہا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کہاں آسمان پھاڑ لوں گا۔ یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر رب کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، سب کی لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ جو مرد، جو لڑکا عورتوں جیسی شکل بناتا ہے، عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، اس پر رب کی لعنت ہے، اور جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے، مردوں جیسا شکل و صورت بناتی ہے، اس پر رب کی لعنت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی پردہ تو آنکھ کا ہے، پردہ دل کا ہے، اپنا فراڈ چلتا ہے۔ اسی صورت میں کہ پردے کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بڑا ذہن دیا، بڑی روایتیں آتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی سفر میں ہیں، کوئی مجبور ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان سے آپ من وراء الحجاب، پردے میں پوچھ سکتے ہو۔ یہ قرآن پاک میں۔ اب حجاب کا مطلب کیا ہے؟ پردہ۔ ہم نے اپنی تشریعات بنا لی، ہر کام میں ہم نے ڈنڈی ماری۔ اب آپ یہ دیکھیں، علامہ اقبال کہتا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ دیکھو نا، مودی نے بھی 4 بال چھوڑے ہوئے ہیں نا، وہ فراڈ ہے، وہ کوئی داڑھی نہیں ہے، وہ ایک مونٹھ داڑھی کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، گھنی۔ اور آپ کے فرمان ہے بخاری مسلم جو ٹاپ کی حدیث ہے، ارخ اللحیہ، داڑھی کو لٹکاؤ، واف اللحیہ، داڑھی کو معاف کرو۔ اور ابھی بھی لوگ جاہل لوگ ہیں جو عربیوں کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے کوئی حساب بنانا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، آپ کی داڑھی یہاں تک ہے نا، لمبی ہے، تو وہ بلاتے ہیں یا عبداللہ یا احمد، یا آپ کا نام کوئی بھی ہے لیکن وہ بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب سے، یا احمد کم کم۔ بندہ ٹھہر جاتا ہے، یہ عربی میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے بھئی تو داڑھی نیچے کر، وہ چوم لیتا ہے، ساتھ ہی اس کو کیسٹ دے دیتا ہے، قرآن پاک کا نسخہ دیتا ہے، تو یہ پڑھ۔ آج ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا وہی مشرک تھا، مزاروں کا مجاور، مزاروں کا جھاڑو دینے والا، مزاروں پہ رہنے والا، باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، معاشرہ گندا، وہ اسی معاشرے میں تھا۔ چنانچہ جب عذاب آ گیا، نوح علیہ السلام خون تھا، خون، بڑی غور سے سنیں بات کے، اللہ پاک کو فرمایا، اللہ کو پکارا، اے اللہ تو میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ یہ سورۃ ہود میں ہے، بڑی ڈیٹیل سے ہے، یہ میں ضمناً باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، حالانکہ بیٹا ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل گندے ہیں، یہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ ہم روزانہ اگر 5 وقت نماز پڑھنے کی رب نے توفیق دی ہے تو میں مسجد میں آتا ہوں، کپڑا اوپر کر لیتا ہوں، مسجد سے باہر جاتا ہوں، پھر میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہوں۔ کس نے کہا ہے یہ تیری مرضی ہے؟
اب 1,24,000 پیغمبروں کی داڑھی ہے، میں نہیں مانتا بھائی، تو نہیں مانتا، آج تیرا اللہ پاک تیری ہوا نکالے گا، پھر میں منا لوں گا تجھے۔ اللہ نے تم فرعون جیسے کو منا لیا، جب غرق کیا تو پانی پہنچا، کہا آمنت انہ لا، پھر کلمہ پڑھنے لگ گیا، کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ اللہ نے کہا نہیں، اب تو میں جھگڑا دینا۔ یہ 10 سنتیں ہیں جو 1,24,000 پیغمبروں کی سنت۔ ہم کہتے ہیں بس ختنہ ضروری ہے، یہ تو مسلمان۔ ایران کا ایک وفد آیا، ان میں داڑیاں تھیں، ان کے ایک بندے کے داڑھی نہیں تھی، یہ تاریخ تبری میں ہے۔ اور اس بندے نے جو داڑھی مونڈ تھا، اس نے کوشش کی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ آپ نے منہ پھیر لیا، وہ دائیں ہوا بائیں ہوا، وہ آگے ہوا پیچھے ہو گیا، آپ نے اس کو اپنی شکل مبارک نہیں دکھائی۔ اس قدر آپ کو نفرت تھی۔ اور ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کے ہر گندے فعل کے ساتھ محبت ہے۔ آپ بس میں بیٹھ جائیں، انڈیا کا گانا لگا دیں، اور ہندو صبح اٹھ کے 5-10 مسلمانوں کو مارتا ہے، پھر وہ ناشتہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پہلے لازمی کریں۔ اور اب بڑی خوشی ہوتی ہے، دار ارقم ہے، فلاں ہے، وہاں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، بچیوں کو بھی بچوں کو بھی، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں ایک صف مشکل سے ہوتی تھی، بالکل مسجد بھی وہ ویل اسٹیبلش نہیں تھی، تو آج آپ دیکھ لیں مدرسہ ہے یہاں، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہے اصل۔ یہودیوں عیسائیوں کو ہماری یونیورسٹیوں کالجوں کی فکر نہیں ہے، وہاں تو یہودیوں جیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ کرونا مسجد کے لیے یہ یا تعلیمی اداروں کے لیے کہ ان کے بچے جو ہیں پڑھے ہی نہ کچھ بھی، ان کو ویسے مار دو۔ جلوس نکلتے ہیں، وہاں کرونا نہیں ہے، بازار میں کرونا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے 1%، 5%، 10% ہے، لیکن میرے اوپر کوئی کرونے کا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے عبرت حاصل کی ہے کہ کروڑوں اللہ نے اٹھا لے منٹوں میں، کروڑوں۔ میں اللہ سے ڈرنے لگ گیا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں ڈرتا۔ اور یہ آیتیں دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی تیرے سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، قیامت ایسے قریب ہے، یہ اشارہ کیا آپ نے، اور آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اور قیامت کی جتنی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہم پوری کرنے والے ہیں۔ کیونکہ کافر تو مانتا ہی نہیں، مسلمان ہم پوری نشانیاں پوری کرتے ہیں۔ زنا عام ہے، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، جتنی بے حیائی اور بے غیرتی کے کام ہیں وہ فیشن ہے۔ اور کوئی بندہ میرے جیسا کہہ لے، وہ کہے گا جی آپ نے کوئی اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی میرے اندر یہ گناہ ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں اپنے اندر برائی ختم، یہ نہیں کہتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ پیر جو ہے نا، بس ادھر نگاہ کی لاکھوں مسلمان وہ ویسے ہی ہیں، ادھر کی لاکھوں مسلمان، پیر کو سارا کچھ پتہ ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک جو رب کو نہیں مانتا اور جو رسمی مانتا ہے، یہ ہم رسمی مان رہے ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں ہم۔ تو مان نہ مان زبردستی کا مہمان، تو مان نہ مان زبردستی کا مسلمان۔ جب ہمارے اندر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہی نہیں ہے، دیکھو میں بڑا سوچتا ہوں، بڑا غور کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ ہم نے عید بنا دی نہیں، لیکن مجھے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شکل پسند نہیں ہے۔ عید تیسری اضافہ کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیکھو نا 23 سالہ زندگی میں کتنے دن آئے آپ کی پیدائش کے، آپ نے کبھی نہیں منائی۔ سارے دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، ہے ہی نہیں، سفید جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا لنا عیدین، ہماری 2 عیدیں ہیں بس، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔
اب دین میں اضافہ، جھوٹی محبت رب کے ساتھ، کلمہ بھی جھوٹا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان میں اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کس کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میری یہ باتیں آپ غور کریں اور جا کے پوچھیں معاشرے میں کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں، روزانہ ٹی وی پہ چینل آتے ہیں، فلاں چینل، مولوی بھی آ جاتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کا مولوی آ جاتا ہے۔ پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اپنی پیدائش کا دن منایا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ پھر جو دونوں خلیفہ ہیں پہلے، ان کے گھروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، باپ کی جگہ ہیں، اور بڑا زبردست ان کا دور تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر اب 11 سال کچھ ماہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ہے کہ اگر 10 سال اور رہتے تو دھرتی پہ یہودی نہ ہوتا۔ اس قدر آپ نے یہ دن نہیں منایا۔ حضرت علی جو بیٹے ہیں، حضرت عثمان جو بیٹے ہیں، آپ یہ دیکھیں انہوں نے یہ دن منایا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس تو مان نہ مان، بھیڑ چال چل رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو مسلمان کریں وہی اسلام ہے، یہ نہیں پتہ کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ کہتا ہے جو رب کو نہیں مانتا نا، جو رسمی کلمہ پڑھتا ہے، رسمی نمازیں پڑھتا ہے، اس کا میں علاج کروں گا۔ چنانچہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں، جو بدعتی نہیں ہے، رب کو ماننے والے ہیں، مواحد ہیں، آمین دفعہ دین یہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مواحد سمجھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو شرک سے بچایا، بدعت سے بچایا، لیکن اس کے باوجود گھر میں پردہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف میں آئی ہے۔ اور پھر اللہ پاک ان کو پاک کر کے پھر جنتوں میں داخل کرے گا۔ ہم تو کہتے ہیں جی کیا یہ مولوی جنت جہنم کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ قصہ سنا دو سورۃ یوسف پڑھ کے، یہ ایسے جی بہت بڑا اعلیٰ مولوی بڑا درس دیا۔ بھائی اس نے تو بڑا اعلیٰ درس دیا، تو نے کیا تبدیلی کی اپنے اندر؟ تو نے ایمان پیدا کیا صحابہ کرام والا؟ اب آگے دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں ڈالوں گا، اس دن وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی ان کا ولی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ پاک پورے انسان کا، اس کا قد جو ہے وہ کھجور کا جتنا قد تھا اتنا ہو جائے گا، جہنم میں ڈالے گا اللہ۔ اور یوم تقلب وجوہہم، اور ان کو اللہ روسٹ کرے گا، جیسے یہ آج چل رہا ہے روسٹ سلسلہ۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس میں نے 60 سال 70 سال دنیا میں بربادی کیے، میں اللہ کو مان لیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آتا۔ روئیں گے، چیخ و پکار کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ سن لے، اللہ اب سنتا ہے، اور اب ہم کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں، اب قبروں والے سنتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا، جب موت آ گئی پھر دوبارہ زندگی تو نہیں ہے۔ دوبارہ زندگی کب ہے؟ جب اللہ کھڑا کرے گا۔ ہاں وہ زندگی ہے عالم برزخ، وہ اللہ کے ہاں ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے ہاں اللہ پاک ان کو رزق دے رہا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جیسے انبیاء، سب سے اچھی زندگی انبیاء کی ہے، پھر نیک لوگوں کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی آ گئے، تیرے سے جیسا تو گستاخ کوئی نہیں ہے کہ تو امام تو ہے، اللہ کا نبی حاضر ہے۔ کامن سینس کی باتیں ہیں، بندہ سمجھتا نہیں ہے ان باتوں کو۔ آگے دیکھیں، وقالو، وہ کہیں گے، یہ آیت نمبر ہے، گھر جا کے میری ہمبلی ریکویسٹ ہے اللہ کے لیے، ان آیتوں کو دیکھیں گھر جا کر، اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنی بیویوں کو بتلائیں، اپنی اولادوں کو بتلائیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں رب کا جو ایک اسلامی کنسیپٹ ہے وہ پیدا ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سچی محبت پیدا ہو جائے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟
انا بے شک ہم نے اطعنا ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلے جائیں بس. جی یہ ہمارے بزرگ غلط ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اب بھی الحمدللہ کیونکہ قرآن و حدیث میں نام و نشانی نہیں ہے. اب وہاں حرم شریف میں مدینہ شریف میں ہر نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد 5 6 جنازے ہوتے ہیں, 10 جنازے ہوتے ہیں. جنازہ ہوا دفنا دیا اس کو. ہمارے ہاں کیا ہے وہ تو مر گیا جو پچھلا جس کا مرا ہے وہ ہم اس کو مارتے ہیں کہ میں نے تجھے مرغی کھلائی تھی مرغی کی دے کے پلا. پھر تیجا ہے پھر 40 میں حافظوں کو بلا. بھائی جس نے قرآن زندگی میں نہیں پڑھا کھول کے نہیں دیکھا آپ چاہے اس مردے کو قرآنوں کے ساتھ قرآن بلٹی کر دے کچھ نہیں ملے گا اس کو. ہمارا ہر کام الٹا ہے. تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلے وَكُبَرَاءَنَا اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلے. ان بڑوں میں سارے لیڈر آ گئے جی. وہ فلاں کا بندہ ہے جی, وہ فلاں کا بندہ ہے, نام میں کسی کا نہیں دے رہا, وہ فلاں کا, وہ اللہ کا بندہ ہے. وہ آپ نے اس کو انسان کا بندہ بنا دیا. اس لیے قرآن پاک پڑھیں. جب تک ہم قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھیں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی. ہمارے اندر وہ ایمان پیدا نہیں ہوگا جو ایمان اللہ پاک چاہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دیکھیں ہر ذی شعور موٹی عقل والا بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہے. مانتے ہیں نا جی ہم اللہ ہمارے سے ناراض ہے. تو اپنے رب کو منانے کے لیے جیسے بندہ ناراض ہو جائے بڑا تو اس کو تحفے تحائف نہیں دیتے, پہلے اس سے معافی مانگ دیتے ہیں, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں بڑا کمزور ہوں, یہ جان تیرے قبضے میں ہے, پیدا تو نے کیا, مارنا تو نے ہے, اٹھانا تو نے ہے, مجھے تو معاف کر دے. اللہ کہتا ہے معافی کے لیے کوئی عمل پیش کر کہ میں تجھے معاف کر دوں. اور وہ عمل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہمارے لیے, سب کے لیے چھوٹے ہونے چاہیے. جو ایمان جس میں ایمان ہے نا, رتی ایمان کی بھی ہے, تو وہ پتہ ہے اس کو کہ 2:45 جمعہ ہونا ہے اور 1:15 1:10 پہ شروع ہونا ہے. چھوڑ دے سارے کام. دیکھو اللہ کے نبی کے ساتھ اگر ہم سچی محبت چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اذان سے پہلے آتے تھے. ہمیں اذان سے پہلے آنا چاہیے لیکن نہیں آتے. ہم پوچھتے ہیں جمعہ کتنے بجے ختم ہوگا؟ جب سوئی پہ سوئی چڑھے گی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تیرا بھی میں جیسے تو میرے سے سلوک کرتا ہے ویسے میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اللہ کے نبی جب پہلے آتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے گھر سے آتا ہے اس کو 1 حج عمرے کا ثواب ہے. گھر سے آتا ہے اور پھر اذان سے پہلے آتا ہے. اب یہ حج عمرے سے بھی تاب کی خوشخبری ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے بچوں کی طرح ہے یہ. اللہ جانتا ہے ہم ان کے والدین کو ہر دعا میں یاد کرتے ہیں.
جو نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے جو صدقہ جاریہ بنا جاتا ہے تو بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اب ہم اپنے رب کو منانے کے لیے کیا عمل کریں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جان قربان کریں اور پہلے آئیں، اذان سے پہلے آئیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، میری زبان کہہ رہی ہے، لیکن میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں۔ اور کس قدر یہ انعام ہے اس بات میں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ اذان سے پہلے آتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اور ایک دعا ہے یہاں لکھی ہوگی 1 منٹ میں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بندے کی سفارش کروں گا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں سفارش کی ضرورت ہے نا جی، ہمیں تو بہت ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک رسمی نمازیں ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب یہ آج اپنے رب سے یہ تہیہ کریں کہ اللہ پاک اگر میں نماز چھوڑتا تھا نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھوں گا تو وقت پہ پڑھوں گا، تاکہ میری نماز، میرا جمعہ میرے لیے نجات کا سبب بن جائے اور جان اچھی نکلے اور میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔